الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ دخان کی پہلی آیت سے لے کر اور چوتھی آیت اور ارشاد خداوند ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اس سورہ میں بہت سی شباہتیں اور بہت سی تفاسیر ہوتی ہیں، اور جب ہم اہل بیت کے کلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان الفاظ کی تشریح ہمارے لیے ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا اور اس سے پہلے بھی کہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں، ان سے ہم کچھ ایکسپریشنز بناتے ہیں، اللہ بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور اس سے اپنے ایکسپریشنز ہمیں دیتا ہے، تو وہ ہم اپنی مینٹیلٹی کے اوپر پرسیو کر کے یہ سمجھیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ مطلب ابتدائی ہوتا ہے، ویری انیشیل میننگ یہ ہو جائے گی۔ جیسے کل نور کی مثال دی کہ جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں لائٹ ہے، لائٹ اصل میں کرتی کیا ہے، اس کا ایک پرسیپشن ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ اندھیروں کو ہٹا دیتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ معصومین علیہ السلام نور سے خلق کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلقت ایسی ہے جو اندھیروں کو ہٹا دیتی ہے۔ اب اس نور کی کیا ڈائمنشن ہے، کس طرح سے، یہ ہمیں نہیں آتا، ہم صرف اس نور کے ایک معنی کو، ایک میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب آتے ہیں تو سارے مفسرین عالم اسلام کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ حروف مقطعات کیا ہیں جو ابتدائی کلام میں کچھ سوروں کی آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف یا ہا میم، تو یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ جی ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، یہ خدا کے اور رسول کے درمیان میں کچھ راز ہیں۔ دیکھیں وہ راز حدیث قدسی میں آ گئے، جس کو حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے گفتگو کی، یہ قرآن نہیں ہے، یہ میری اور اللہ کی پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں، حدیث قدسی ہو گئی۔ قرآن بھی حدیث ہے اللہ کی، حدیث نے یعنی کہا ہے خدا نے، تو اب جو کچھ دیا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو واضح اور آشکار تمہارے لیے نازل کر دیا، یہ کتاب مبین ہے، مبین ہے یعنی آشکار کر دیا، تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے خدا کہے کہ اچھا یہ والے الفاظ میرے اور محمد کے درمیان تھے، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ اور خدا ہے تو یہ کتاب ہی ہمارے لیے بھیجی ہے، تو اس پہ یہ ریسٹرکشنز کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا مطلب اس کے بھی مطلب ہوں گے، بغیر مطلب کے نہیں ہے۔ ہم اس کی مثال میں دے چکا ہوں، لیکن بہرحال بچوں کے لیے کہ جب ہم اپنے موبائل فونز رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے کوڈ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی نہ دیکھ پائے، وہ آپ کا پرسنل موبائل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تو اس لیے لگاتے تھے چھن جائے تو دیر سے کھلے، جب تک اس کو ٹریک کریں تو بچ جائے۔ یہاں پہ تو نہیں چھن رہا، تو یہاں پہ کیوں پاس ورڈ لگاتے تھے؟ کہتے نہیں جی وہ ہماری کچھ پرائیویٹ کنورزیشنز ہیں، ہم اس پہ پاس ورڈ لگا دیتے ہیں۔ وہ پاس ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کیا، بس چار لیٹرز 4 فگرز کچھ بھی آپ اس کو بنا دیں، آپ وہ ایک ٹریک بھی بنا دیتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ بنا دیا تو آپ کی یہ دنیا کھل جائے گی، جو موبائل کی دنیا ہے۔ صرف وہ بنانے سے کوئی ایسا کوئی ان الفاظ 1 to 9 جو ہے وہ آپ کمبینیشن ورڈز کا نہ بنائیں، لیٹرز کا نہ بنائیں، بس ایک تصویر بنا لیں اور اس کو یاد رکھیں تو ہمیشہ اس تصویر پہ الٹی ترچھی لائنوں کے اوپر آپ کا موبائل کھل جائے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹیکنالوجی آ گئی۔ تو اگر خدا کہہ رہا ہے کہ نون والقلم، تو اگر خدا کہہ رہا ہے نون تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اگر خدا کہہ رہا ہے الف لام میم تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ کہے گا بس ایسے ہی کہہ دیا، یہ ہمارے اور رسول کے درمیان میں پرائیویٹ کنورسیشن ہے۔ نہیں بھائی، یہاں کا کوڈ ورڈ ہے، اگر یہ کوڈ ورڈ ہی نہیں کھلا تو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب ہمیں کون بتائے گا یہ کوڈ ورڈز یہ کیا ہیں؟ خدا نے کوڈنگ کی بھی ہے، آج کل بچوں کو فری میں سکھا رہے ہیں نا
کیا جی بچے کوڈنگ سکھائیں گے. تو اب بچے کوڈنگ سیکھ کے کیا کریں گے جناب؟ وہ روبوٹس چلائیں گے خود سے. اچھا کوڈنگ کر دی, وہ لیفٹ مڑے گا, رائٹ مڑے گا, اسٹریٹ جائے گا, کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. عجیب دنیا ہے. میں بچوں کو کہہ رہا تھا دوپہر میں بھی کہ میں 200 سال پرانا آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا گیجٹس کیا ہیں, کیسے استعمال ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کوڈنگ سکھا رہے ہیں, کوڈنگ سکھا کے آپ کو کہیں گے جی آپ کوڈنگ کریں. تو ہم کوڈنگ, جب خدا نے بھی کوڈنگ کر دی تو کوئی تو ہوگا جو اس کو ڈی کوڈ کرے گا, جس کو خدا نے علم دیا ہے وہی بتائیں گے. اور یہ چھوٹی سی آیت ہے سورہ دخان کی, اس کو معصوم فرماتے ہیں ہا میم. یہاں پر دو احتمال, یا احمد یا محمد. خدا نے کوڈ ورڈ استعمال کیا پروفٹ کے نام کے لیے. والکتاب المبین, یہ خدا کی واضح کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے واضح. آپ کو ضرورت پڑتی ہے مولانا سے پوچھتے ہیں, ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں, کوئی ایسی کتاب ہو خدا کی جو مبین اور آشکار ہو, جو جس کو ڈینائی نہیں کیا جائے, جس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے, یعنی بائی مینز آف اسٹینڈرڈز. جب اسٹینڈرڈ سے الگ جاتے ہیں تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر معصوم فرماتے ہیں یہاں پہ والکتاب المبین, ذات گرامی ہے, مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ وہ روایت جو حدیث قدسی میں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لخلقتک ولولا فاطمہ لخلقتکما. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اے حبیب افلاک کو بنایا کیونکہ آپ تھے, آپ کو بنایا کیونکہ علی تھے, اور آپ دونوں کو اس لیے بنایا کیونکہ فاطمہ تھی. تو یہاں پہ اس کو نازل کر رہا ہے خداوند متعال. تو معصوم فرماتے ہیں یہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ ذات گرامی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ کمبینیشن ہے. اب بہرحال اس کی گفتگو الگ ہے, علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ یہ وجود بی بی کس طرح سے پیغمبر اور ذات گرامی مولا متقیان کے لیے ایسا سبب بن رہا ہے. اور یہ میرا اور آپ کا قول نہیں ہے. ہم جو 3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس خطبے کو کہنے والے کی شخصیت کو سمجھیں کہ اگر وہ ایک لفظ بھی کہہ کر جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ اس وقت امپورٹنٹ ہوگا جب ان کی شخصیت میرے لیے امپورٹنٹ ہوگی. اگر ہم ان کی شخصیت کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میری کوئی اور حیثیت نہیں میں کہوں کہ آپ کا آنا جانا بیکار ہو یا نہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں اپنے ممبر سے کہ جو آئیں کام کر کر آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, میں ان کو اپنی جگہ پہ کہتا ہوں یہاں کے سو جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ تمہارا سونا وہ روزہ اگر کوئی رکھ کے سو جائے تو عبادت ہے, اگر کوئی مجلس اہل بیت میں سو جائے تو وہ عبادت نہیں ہوگی, وہ بھی عبادت ہے. اس کا آ جانا عبادت ہے, اس کا بیٹھ جانا عبادت ہے. آدمی یہ سمجھے میں بہت تھکا ہوں مجلس میں جا کے سو جاؤں گا, نہیں بھائی آپ آئیں گے بیٹھیں گے, یہ بیٹھنا یہ سو جانا عبادت تبرک ہے آپ کے لیے. بچوں کو لائیں اپنی لیب پہ سلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بچہ جب جائے گا, جناب زینب سلام اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں انگلی پکڑ کے مسجد جا رہی ہیں. کیوں لے جا رہی ہیں بی بی اس موقع پر کہ بی بی بھی جانتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ ہمیں تربیت دینے کے لیے کہ دیکھو یہی کام کرنا ہے. اگر ہم اس کو بھی نہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے خزانہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہم. معصوم کی شخصیت جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے ان کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میں پہلے شاید عرض کر چکا کہ جب بھی ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں تو ان میسیجز کو ہم فارورڈ نہ کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں. جب وہ میرے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو وہ میری شخصیت کے لیے اہم ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا بڑا اچھا ہے, وہ اس والے کو دیں, وہ بڑا جو ہے نا وہ ایسے باتیں کر رہا تھا ویسے باتیں کر رہا تھا. یہ والا میسج اس کے لیے, کسی کے لیے نہیں, یہ میسج میرے لیے. میرے تک وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ اس لیے ہم سب کے لیے حجتیں تمام ہیں, کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. خدا نے یہ ٹیکنالوجی دے کر آپ سب کی گردنوں کو پھنسا دیا ہے, سب گرفتار ہو گئے. نہیں خدایا اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں تھا. اچھا تمہارے پاس 5G اسمارٹ فون پلانا دماغ کا کنیکشن 258 GB کی تمہاری میموری, اس میں کیا بھرا ہوا تھا؟ ویڈیو والے گانے تھے, بغیر ویڈیو والے گانے تھے. شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کی تھی نہیں کی تھی, کتابیں تھی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا.
اچھا بہت شریف ہے بھائی، یہ تو گاؤں سے آئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، یہ جانتے ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ساری استعمال کر رہے ہیں. اس لیے یہ جتنی بھی جو بھی انوینشنز ہو رہی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سب پھنستے چلے جا رہے ہیں. کسی کے لیے حجت باقی نہیں رہے گی. خدائے میں جانتا ہی تھا بھائی، تمہارے سامنے تمہیں اگر ایک جراب یا ساکس خریدنا ہوتا نا، 50 مارکیٹ میں جا کے دیکھتے تھے آن لائن کہاں پر سستا مل رہا ہے، وہاں سے جا کے خرید لیں. کہاں پر سیل لگی ہوئی اینڈ آف ایئر کی، وہاں سے خرید لیں. تو یہ معلوم نہیں کیا، اس لیے حجتیں تمام ہو رہی ہیں. اس لیے اب یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم اس ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر آ کر ہمارے ڈیسیجنز پھر ہمارے لیے وہ کام کریں گے کہ جس میں ہماری نجات ہے یا ہم پھنس جائیں گے. اس لیے ان شخصیتوں کا سمجھنا اور ان دنوں کو منانا، بیٹھنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہم نے مثلا آج میں آیا، کلاس تھی، بچے آئے، ان بچوں نے بہترین پرفارم کیا، پڑھا. ان کے ٹیچرز، اب آج تو ہفتہ تھا لیکن اتوار والے دن جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں ٹیچرز کا آنا آسان نہیں ہے. چاہے وہ خواتین آئیں تو ان کے جو شوہر حضرات ہیں، کیا بھائی کہاں جا رہے ہیں. اور اگر مرد آ جائیں جو آتے ہیں تو ان کی بیگمات کیا کرتی ہوں گی وہ میں بھی جانتا ہوں. ایک ہی دن چھٹی ہے، اس میں بھی آپ کو جانا ہے. کیا مصیبت کر دی ہے مدرسے کی، کیا کرنا ہے. انشاءاللہ کہ یہاں پہ نہ ہوتا ہو، لیکن وہ ٹائم نکال کر آ رہے ہیں تو وہ اپنے پرائم ٹائم کو دے رہے ہیں، اور پرائم ٹائم یہی ہے. ہمارے پاس کیلنڈرز ہیں نا، تو کیلنڈرز میں ہمارے پاس ہے کہ کب عاشور آئے گا، کب مثلا 21 رمضان ہے، کب شب قدر ہے، کب فلاں ولادت آ رہی ہے. تو یہ سب کو ہمارا اسکیجول نہیں بنتا. ہمیں یہ ہوتا ہے اچھا کہاں گرمیوں کی چھٹیاں کہاں جانی ہیں بھائی، ابھی سے اسکیجول کر لو. لیکن اگر معصومین کی ولادتیں اور شہادتیں آ رہی ہیں تو اسکیجول نہیں کر پاتے ہم. اس کے مطلب میں پیچھے ہیں. باتیں سخت ہیں لیکن حقیقت ہے نا. ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں یار آج تو نہیں جا سکتے، وہ آج کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. یہ میٹنگ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں ہے. میرا ٹائم ہی یہاں پر کاؤنٹ ہو رہا ہے جو میں ان شخصیات کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں، بس میں روایتیں پڑھتا ہوا چلا جاؤں ورنہ وقت وہاں تک کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہاں تک پہنچ جائیں. کونھا فی الامانہ، کونھا وجود، کونھا یعنی ان کا ہونا، فی الامانہ امانت کون سی؟ جو خداوند متعال قرآن میں عرض فرما رہا ہے المعروضۃ علی السماوات والارض والجبال، جس کو خداوند متعال نے آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر کہا کہ ہے تم میں طاقت اس امانت کو لینے کی؟ تو انہوں نے منع کر دیا، ہم نہیں یہ امانت اٹھا سکتے. اس امانت میں کون اس میں شامل ہے؟ اس امانت کے اندر کون؟ بیوی. بیوی کا وجود شامل ہے اس امانت میں جس کو خداوند متعال دینا چاہتا ہے کسی کو. ہے کوئی کندھا اٹھانے کے لیے؟ ہے کوئی دل جو برداشت کر لے؟ اگر مولا متقیان کا کل میں نے آپ کو جو مصائب کی حدیث بیان کی، حضور اکرم تشریف فرما ہے، زندہ ہیں، حیات ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہی لے کر، بلائیے ابو الحسن کو، کچھ وعدے لینے ہیں. وہ وہاں کے وعدے بھی تھے، یہاں کے وعدے بھی، کچھ وعدے لینے ہیں. بلایا کیا؟ کہا خداوند متعال کی وحی نازل ہوئی، رسول اکرم فرما رہے ابو الحسن آپ کا حق غصب کر لیا جائے گا، صبر کرنا. کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا. کہا لوگ تم پر ظلم کریں گے، صبر کرنا. کہا صبر کروں گا. اور ایک مرتبہ کہا کہ تمہاری عفت پر ہاتھ اٹھائیں گے، تمہاری ناموس پر ہاتھ اٹھائیں گے. مولا متقیان کھڑے ہوئے اور غم سے گر گئے، لیکن کہا کہ یا رسول اللہ صبر کروں گا. یہ وہ امانت کی شریک ہیں. مولا متقیان ذمہ داری کے ساتھ کہ ہاں میں برداشت کروں گا، صبر کروں گا، میں دین کے اوپر اپنے لیے سب کچھ برداشت کروں گا. اس لیے کونھا ان کا وجود اس امانت میں شامل ہے کہ جس کو خداوند متعال زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا کہ تم میں اگر طاقت ہے تو ہم تمہیں دے دیں، جب طاقت نہیں ہے تو ہم رسول اور آل رسول کو یہ امانت دے رہے ہیں. درود پڑھ جائے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہی ساری بات ہے جو میں نے کہا کہ لولاک کی جو روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، اس میں یہاں پر دوسری روایت میں مولا معصوم فرما رہے ہیں اشتراکھا مع رسول اللہ فی الرکنیت علی علی ابن ابی طالب. اشتراکھا
ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، کل بھی عرض کر چکا اس بات کو کہ جب ہم کہتے ہیں کف اور برابر ہے، اگر بیوی جو ہے وہ مولائے متقیان کے برابر ہے تو برابر کا مطلب ہر چیز میں برابر ہے. اور یہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں اشتراکھا، ان کی شراکت، ان کی پارٹنرشپ، ان کی حصے داری کس چیز کے اندر؟ جس میں رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب ہیں اس میں ان کی بھی شراکت داری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب یہ بہرحال کچھ اور بھی ہے، ہم آتے ہیں ایام فاطمیہ ولادت ہے بی بی کی تو ہم کہتے ہیں جناب خواتین کے لیے نمونہ عمل بی بی کی ذات ہے. خواتین کے لیے کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ خواتین کے لیے صرف نمونہ عمل ہے؟ بی بی تو مہاجرین اور انصار کو کہہ رہی ہیں کہ آؤ میری مدد کرو، خواتین کو تو نہیں کہا. خواتین سے تو صرف کہا کہ نہیں میں تمہارے شوہروں سے ناراض ہوں. جو خطبہ بیان کیا چھوٹا سا جب آئی خواتین تیمارداری کے لیے تو بی بی نے فرمایا کہ میں تمہارے شوہروں سے ناراض ہوں. ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے کہ یا دن میں گریا کر لیں یا رات میں گریا کر لیں. کیا کر رہی تھی گریا؟ بی بی کا گریا کیا ہو رہا تھا؟ مرد نہیں آ رہے تھے، خواتین آ رہی تھی. اس لیے خواتین کی امپورٹنس ہے سوسائٹی میں. اور آپ بھی محسوس کریں گے جب عاشور کے دن آتے ہیں اور محرم کے دن آتے ہیں تو مرد لیت و لالی کرتے ہیں، جائیں نہیں جائیں، رکھے مجلس نہیں جائیں، مرد آئیں گے نہیں آئیں گے. ماشاءاللہ سے خواتین 4 عشرے 10 دن میں کر لیتی ہیں. اس کے گھر جانا ہے، اس سے وہاں سے جانا ہے، صبح ادھر جانا ہے، آپ کو کھانا بھی دیتی ہیں، بچے بھی اسکول جا رہے ہوتے ہیں، سارا کام کر رہی ہوتی ہے. کہاں سے ہمت آ رہی ہے؟ یہ وہاں سے ہمت آ رہی ہے. لیکن بیوی نمونہ عمل ہے سب کے لیے، ایگزامپل ہے سب کے لیے کہ اگر ولایت کا دفاع کرنا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے. یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری اسلامک سوسائٹی کے لیے ہے. ہاؤ ٹو اسٹینڈ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور ولایت. جب تک آدمی پوری جماعت نہیں کھڑی ہوگی امام کا ظہور نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لیں ہم نہیں کہہ رہے کہ امام کو ہمارے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. دوپہر کی اس میں نشست میں عرض کر رہا تھا جہاں گئے عابد صاحب کے محبت کا دے پر کہ معجزے سے کچھ نہیں ہوگا. تو معجزے سے اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں اور آپ کھڑے ہوں گے نا. اور دوسرا وہ وہاں پر ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ گارنٹی لینا چاہتا ہے خدا کہ اب میری حجت جب میدان میں آئے گی تو کربلا میں اکیلے نہ رہ جائے. یہ گارنٹی جب ملے گی خدا کو ہمارے نفوس سے، ہمارے دلوں سے، تب خداوند متعال امر کرے گا جائیں اب جائیں. بدلہ لینا، کیا کام انجام دینا ہے؟ حضرت حجت کو تشریف لا کے کیا کام انجام دینا ہے؟ ہم کیا ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، سب کی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مراج الزام کو بھی لے لیے کچھ نہیں ہے، امام کے سامنے کسی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن کیونکہ معجزے سے کام نہیں ہوں گے اس لیے ہمیں اپنی فطری نیچرل استعداد اور ایبلٹیز بڑھانی پڑیں گی کہ ان کا ظہور ہو سکے. اس لیے یہ فرش عزا ان کے ظہور کے لیے ہے جس کے لیے بی بی کہہ رہی ہے کہ اگر ہاں میرا بیٹا آ جائے، کیونکہ وہ آئے گا جو قوم کو نجات دلوائے گا، اس کی نجات کے اوپر قائم ہے. اس لیے فرما رہے اشتراکھا، بی بی کا اشتراک ہے. ہم نے فضول میں ان کو مختص کر دیا جناب خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. نہیں، سیدۃ النساء العالمین ہے، نمونہ عمل سب کے لیے ہے. ان کی لائف، ان کی زندگی ہم سب کے لیے اگزامپل ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر بی بی فرماتی ہے، بی بی سے آگے کسی نے پوچھا بی بی شیعہ کون ہے تو کیا وہ خواتین کے لیے فرمائیں گی؟ فرمایا جو ہمارے اوامر کے اوپر عمل کرے، ہماری نواہی جس پہ ہم آرڈر کریں اس پر عمل کریں، جس سے منع کریں اس سے رک جائے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ شیعہ ہے فلا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ شیعہ نہیں. بی بی دو ٹوک بتا دیا. کیوں کہہ رہی ہے ایسا؟ محبت نہیں ہے بی بی کو، اپنے شیعوں سے محبت ہے. اپنی آخری وصیتوں میں شیعوں کو یاد رکھنی ہے بی بی، تو بی بی کو محبت ہے. لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ اس لیول پر لائیں کہ بی بی اکیلی نہ کھڑی رہ جائے خطبے کے لیے، کوئی سامنے سے نہ آئے. وہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، وہ یہ وصیت کیوں فرما کر جا رہی ہے کہ میرے جنازے پر نہ آئیں؟ دیکھیے سلام کا جواب دینا واجب ہے میرے اور آپ کے لیے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر بی بی سلام کا جواب نہیں دے رہی تو کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ کبھی ہم نے سوچا ہم آئیں اور آ کے ان کے لیے تعریفیں شروع کر دیں جن کو بی بی نے سلام کا جواب بھی نہیں عنایت فرمائے؟
ہم نہیں کہہ رہے نہیں دیں، گالیاں نہ دیں، کچھ نہ کریں، کم از کم ان کی تعریفیں تو نہ کریں، ان کو پریز تو نہ کریں کہ ان کے کام اچھے ہیں اور یہ ہے فلانا ہے ڈھماکہ، ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے. کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بی بی کا یہ ایک فعل، یہ ایک عمل، ایک ایکشن کہ سلام کا جواب نہیں دیا، کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ اگر سلام کا جواب دے دیں تو جھوٹ تھوڑی بولیں گی. سلام علیکم یعنی تمہارے اوپر رحمت ہو میری طرف سے. کون سی رحمت؟ تم رحمت کے مستحق نہیں ہو. تو بی بی تو جھوٹ نہیں بولیں گی. میں جھوٹ بول دیتا ہوں، کوئی میرا دشمن آ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آج ہی سلام کر دیا انہوں نے، ہو گیا، میرا سلام تو ایسے ہی ہے. بی بی جب الفاظ ادا کریں گی تو الفاظ کی میننگ ہے، اس الفاظ کا امپیکٹ ہے. اگر کہہ دیں کہ حسنین تمہارے لیے لباس آ رہے ہیں تو خدا جنت کے رضوان کو بھیجے کہ یہ لباس لے کر چلے جاؤ. تو ہم کہیں گے بی بی ان کو کہیں السلام علیکم، وہ کہیں وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی رحمت ہو. تو رحمت تو نازل نہیں کرنی، کیونکہ بی بی فرما رہی ہے اگر ہمیں ہمارا حق دے دیا جاتا اور ہماری اطاعت ہوتی تو دو مومن کبھی بھی کسی حق کے لیے نہ لڑتے. اتنا بڑا جملہ، اس امپیکٹ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس بیسس کے اوپر کہ جناب میں بھی مولا کا عزادار ہوں، وہ بھی مولا کے عزادار ہیں، اور گریبان پکڑ کر ادھر ادھر ہو گیا اور کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بی بی کے اس قول کو نہیں سمجھا. ہم نے ان کے حق کو تو دیا لیکن ان کی اطاعت نہیں کی. جب ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. ایک ایک لفظ اہم ہے، ایک ایک ہدایت اہم ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں سیدھا پاؤں پہلے لے کر جاؤ، الٹا پاؤں بعد میں لے کر جاؤ، تو اس کا کوئی مقصد ہے. یہ ہماری ہیلتھ پر، ہماری روح پر اثر رکھتا ہے. ہم کہ پتہ نہیں کیا عجیب سی بات کہہ دی 1400 سال پہلے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ طہارت کس طرح سے رکھنی ہے، بدن کو پیور کیسے رکھنا ہے، یہ ساری باتیں اگر بتا کر جا رہے ہیں تو اس کا کوئی امپیکٹ ہے کہ ہم تمہیں شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں ہدایت دے کر جا رہے ہیں، انسٹرکشنز دے کر جا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. اگر ہم سیف نہ کر سکے تو چلے جائیں گے، اور سیف کرنے کے لیے صرف یہی ایک جگہ اور یہی ایک پلیٹ فارم ہے. یہ اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی سینٹروں کو خالی نہ چھوڑیں. الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی وہ سینٹر کے جن کی بلڈنگ ہے اس میں کم پروگرام ہوتے ہیں. رجائنا میں بلڈنگ نہیں ہے، اس کے باوجود سال کے پروگرام زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اوور آل ظاہری بات ہے سارے مومنین کے لیے بات ہے. اگر مدرسہ کھلا ہوا ہے تو مدرسے میں ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو لے کر آئیں. نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ سے کس نے کہا کچھ نہیں ہوتا؟ جہاں پہ معصوم کے نام سے رکھا گیا وہاں کچھ نہیں ہوگا. آپ کی سوچ ہے، آئیے تو صحیح، عمل تو کیجئے، انٹینشن تو لے کر آئیں کہ نہیں ہم لے کر جا رہے ہیں، آ رہا ہے، آئے گا، امپیکٹ ہوگا. یاد رکھیے گا یہی گیدرنگ ہوگی جو اس کو سیف بھی کرے گی، یہی گیدرنگ ہوگی جو اس کو ہیلپ بھی کرے گی، یہی گیدرنگ ہوگی جو اس کی رہنمائی بھی کرے گی. نو وے آؤٹ، یہی آنا پڑے گا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا حق دے دیا جاتا، ہماری اطاعت کر لی جاتی تو دو مومنین حق کے لیے آپس میں نہ لڑتے، صاحبان ایمان نہ لڑتے. ایمان والے لوگ اپنے جھگڑوں کو نہ کرتے، کیوں کہتے نہیں ہے وہ مومن ہوگا بھائی ہم نہیں مانتے وہ ہمارے لیے کافر ہے. اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ اشتراکھا، مشترک ہیں، حصے دار ہیں، پارٹنر ہیں اس امانت میں جو خداوند متعال قلب پیغمبر کے اوپر نازل فرما رہا ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ بی بی جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں وہ 1400 سال کیا 14,000 سال تک ویلڈ ہے. کوئی اپ گریڈڈ ورژن نہیں آئے گا بی بی کے خطبے کا، کوئی اپ گریڈڈ ورژن قرآن کا نہیں آئے گا، نہج البلاغہ کا نہیں آئے گا. اس میں باتیں ایسی، میں ایک حدیث ایسی ہی پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھا، میں 7ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سڑک کے اوپر جب اپنی سواری چلاؤ، سواری نہیں کہا گھوڑا، کہا سواری جب چلاؤ تو سڑک کے بیچ میں چلانا، لیکن جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا حق پہلے ہے. کہاں؟ ان گلیوں میں، وہاں پہ کوئی فٹ پاتھ تھے جہاں پہ پیدل چل رہے ہیں، وہاں پہ سگنل سے کراسنگ ہو رہی ہے. تو جب وہ یہ بات ارشاد فرمائیں گے تو ان گلیوں کو نظر میں رکھ کر نہیں فرمائیں گے، وہ ان تمام
زمانوں کو نظر میں رکھ کر فرمائیں گے جو آنے والے ہیں کہ ہمارا قول کہیں پر بھی انویلڈ نہ ہو. اور کہ جی ویلڈ نہیں, یہ کیا بات کہی تھی گھوڑے پہ کون چل رہا ہے, اب ہم تو نہیں, مولانا نے اس لیے گھوڑے کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا, کہا سواری. جب سواری پہ چلو تو کیا کرو, پیدل چلنے والوں کے رائٹس تم پہ زیادہ ہیں, تقدم ہے, تم اپنی سواریوں کو روک لو, ان کو گزرنے دو. گھوڑے رک جاتے تھے, گھوڑوں کا تو رکنا مشکل ہے. آج سمجھ میں آتا ہے اگر مولا فرما کے جا رہے ہیں کہ تم ایک زمانہ آئے گا, وہ آخر زمانہ ہوگا, لوگ اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے سے رابطہ قائم کریں گے. اب یہ حدیث سمجھ کے بھی انسان اگر مولا کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے, سرنڈر نہ کرے, تو کہیں گے یہ بے عقل آدمی ہے. ہم یہ کہیں گے اشتراک کو, ہاں اشتراک ہے ان کا ان تمام چیزوں میں, اس تمام مجموعے میں کہ جو ہمیں معصومین علیہ السلام دے کر گئے. درود پڑھ دیا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو خدا کا تحفہ ہے, دیا گیا ہے. اسی لیے جب افضلیت کی بات آتی ہے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب فاطمہ افضل ہے, تو جناب مریم کو 2 مرتبہ خدا نے طاہر کیا, طہارہ کی, تمہیں ہم نے مطہر کیا, پاک کیا. تو کیا فرق ہو جائے گا جناب مریم سے اور جناب فاطمہ کا؟ ہمیں نہیں پتا کیا فرق ہے, ہم نہیں جانتے اگر معصوم ہمیں نہ بتائیں. کہا مریم انہی اسلاب جنریشنز میں ڈسینڈنٹ کے طور پر آئیں اور پھر مریم بنی. جناب فاطمہ کسی صلب میں نہیں رہیں. جناب فاطمہ کا نور مستقیماً ذات گرامی پیغمبر اکرم کو دیا گیا ہے معراج پہ بلا کر. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ڈائریکٹ بلا کر دیا گیا, محمد آئیے. کسی صلب میں بی بی کی روح, بی بی کا نور ٹریول نہیں کیا, ذات گرامی پیغمبر اکرم کا کیا. جناب عبداللہ کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا, نور نکلتا تھا. لوگ محسوس کرتے تھے کہ جناب عبداللہ کی پیشانی نورانی ہے, باقی 10 بیٹوں کی نہیں تھی. اس لیے جناب عبداللہ نور پیغمبر تھا, حامل نور پیغمبر تھے, لیکن جناب خدیجہ کے چہرے پہ نہیں تھا. خدیجۃ الغرا, خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا, لیکن آپ کی پیشانی پہ نور نہیں تھا. رسول اکرم کے پاس نور تھا, اس عنوان سے نہیں تھا, لیکن دیا گیا, بلایا گیا. اس لیے مریم کی طہارت سے افضل طہارت ہے جناب فاطمہ. کہاں ملیں گے؟ آل محمد بلندتر تلوار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو بی بی اگر کھڑے ہو کر کوئی خطبہ ارشاد فرما رہی ہے تو اس کی اہمیت ہے. اس لیے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں, اس کو اپنی اوتھینٹک بنانے کے لیے اپنی رائٹنگز کو, بی بی کے اس سرمن کو اپنے لیے کہتے ہیں اس کے بغیر تو مکمل نہیں ہوگی, لکھنا پڑے گا, مجبور ہے. کیوں بی بی رد کر رہی ہیں, کیوں بی بی کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ اب بہرحال میں نے عرض کیا کہ مطالب بہت زیادہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے گزر جاؤں. جب بی بی کا تابوت بنا ہے تو بہت سے لوگ گھر کے مذاق اڑاتے تھے بی بی کے تابوت کا. ان افراد کو ہم کہیں گے وہ صحیح ہے, ان افراد کے لیے ہم کہیں گے وہ ہمارے لیے لائق احترام ہے. انہوں نے بی بی کا احترام نہیں کیا, ذرہ برابر ہمارے لیے احترام کے قابل نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کا اظہار کریں نہ کریں یہ دوسری بات ہے, لیکن عقیدہ ہے ہمارا. اس عقیدے سے نہیں ہٹنا ہے. اس عقیدے سے ہٹ گئے تو ڈسٹروائے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس لیے مراجع الزام کا بھی فتویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ خوش آمدیں شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ ان کو برا بھلا نہ کہیں, ختم. یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کی تعریفیں کرنے شروع کر دیں. جس نے بھی کہا, جو بھی جتنے بھی مراجع الزام سب کا فتویٰ ہے نہیں, نہ کریں. ہمارے وہ کل بھی میں نے اگزامپل دی کہ وہ کیا ہے کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانے وہ ان سے زیادہ نانا اور نانی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھ گئے. کس نے آپ سے کہا ہے؟ کیا کبھی معصوم نے اس رشتے کے اوپر اپنے لیے فخر کا اظہار کیا جو ہم کھڑے ہو کے کہیں اور کہیں کہ ہم اس کو محترم سمجھتے ہیں اور احترام دیتے ہیں؟ نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے لائن اس لیے ڈرا کی گئی ہے. ایک شخص نے دیکھا رسول اکرم مولا متقیان تشریف لے کر جا رہے ہیں, باغ میں کام کر رہا ہے اپنے فیلڈ میں اور مثلا فارمنگ کر رہا ہے. دور سے دیکھا 2 آدمی آ رہے ہیں. اس نے کہا مولا کو دیکھا, اس نے کہا میں جا کے مولا تک پہنچ جاؤں. جب پہنچا تو مولا آگے نکل گئے, کھیتوں کی فصل تھی, تھوڑے ادھر ادھر گم ہو گئے. تو اس نے کہا فٹ اسٹیپس دیکھ لوں.
تو وہ فٹ اسٹیپ دیکھنے لگا تو اس نے کہا کہ 2 فٹ اسٹیپ نہیں ہے، ایک ہی آدمی کے ہیں۔ جناب سلمان پیچھے چل رہے تھے، وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ مولا کے علاوہ کہیں قدم رکھیں۔ جب سلمان محمدی ہوئے، جب کہا گیا منا اہل البیت، کہا میں اتنا سا ڈیویشن بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا پاؤں علی کے پاؤں کے علاوہ، نقش پا کے علاوہ کہیں اور پڑ جائے، فٹ پرنٹ کے علاوہ کہیں اور پڑ جائے۔ وہ کیا ایگزامپل دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا ایگزامپل ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہیں گے ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہے، میری ویکنیس ہے، میری ویکنیس ہے، میں نہیں بتا پایا کہ بی بی کہاں پر ہمیں گائیڈنس دے رہی ہے، معصومین ہمیں کہاں پر گائیڈنس دے رہے ہیں، لیکن ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جائیے پڑھیے، نورانی الفاظ وہ ہیں کہ جو کتابوں میں اصحاب ائمہ نے محفوظ کروا دیے، وہ آپ کی اور ہماری زندگیوں کو منور کریں گے۔ اگر ان سے ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے تو یہ نور نہیں ملے گا جو ہماری ہدایت، ہماری پاکی، ہماری طہارت کے لیے ہے، جس کو مولا فرماتے ہیں، 10ویں امام فرماتے ہیں کہ کیا مقام اور منزلت ہے، فرماتے ہیں یہ جو آپ کی ولایت ہے یہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں طاہر کر دیتی ہے۔ اگر معصوم فرما رہے ہیں تو معصوم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے، جو اوریجنل ویلیو ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بی بی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، بی بی آئیں ریجیکٹ کر دیا گیا، مذاق اڑایا گیا، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا، کہنے دے دیتے بھاگ، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اگر فاطمہ آ ہی گئی تھی مانگنے کے لیے اور نہیں بھی تھا تو دے دیتے، دینے میں کیا تھا؟ کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ملکیت ہوتی ہے، یہ جو بادشاہت ہوتی ہے، جو خلافت ہوتی ہے، یہ عقیم ہوتی ہے، یعنی اس کا پیچھے کا آگے کچھ نہیں، بس جو کرنا ہے اسی میں کر لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اگر وہ مان لیتے کہ یہ فدق ان کا ہے تو کل کو وہ آگے کھڑی ہوتی، کیونکہ سچا مانا ہے تو کہتی تمہاری خلافت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا پہلی بات ہی نہ مانو کہ وہاں تک جانا پڑے۔ نہیں مانی بات، نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر دے دیا تو پھر آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ بی بی اپنا حق اس عنوان سے نہیں مانگ رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بی بی جو ہے وہ، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ 1/3 جو ہے وہ حصہ ہے جس میں شریعت، جس میں نبوت، جس میں توحید، جس میں خالقیت اور کریشن، سب چیزوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ دوسرا حصہ یا دوسرا 1/3 جو ہے اس میں کہہ رہی ہیں عرب کی تاریخ بتا رہی ہیں، ان کے لیے فخر کی باتیں بھی بتائیں کہ یو شوڈ فیل پراؤڈ آف یور سیلف کہ تم نے ہولی پروفٹ کے ساتھ آئے، کہاں سے کہاں پہنچے۔ لیکن علی وہ شخصیت ہے کہ جو تمام جنگوں کے اندر تمہیں کامیاب کراتا تھا۔ بی بی فرما رہی ہیں، تو کیوں ایسا فرما رہی ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیوں بی بی فدق کو ڈسکس نہیں کر رہی؟ یہ ہمارے لیے ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس خطبے کے سے ہمارے لیے۔ ہمارا کیا مطلب پرابلم ہوتا ہے کہ وین ایور وی کم اکراس ود اے پرابلم تو ہم اسی پرابلم کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ Most of us like me, they fail to find out the original reason behind the problem. مثال کے طور پہ میری انگلی کٹ جائے، اب میں انگلی لے کے روتا رہوں گا، انگلی کٹ گئی، انگلی کٹ گئی، انگلی۔ بھائی انگلی کٹی کیسے؟ سبب کیا ہوا؟ ریزن کیا ہے؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کرو۔ اگر وہ ریزن فائنڈ آؤٹ کرو گے تو دوبارہ انگلی نہیں کٹے گی، اور اگر وہ نہیں ملا تو بار بار انگلی کٹے گی۔ ایک غلام سیاہ مولا کی خلافت کے زمانے میں چوری کر لی، پکڑا گیا، ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد مولا نے حد جاری کی، پنشمنٹ دی۔ کیا دی؟ انگلیاں کاٹ دی جائیں الٹے ہاتھ کی، انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ یہ شخص واپس آ رہا ہے، غلام ہے، مولا کا ہی غلام ہے حکومت کے اندر، یہ شخص غلام واپس آ رہا ہے۔ تو کسی منافق نے دیکھا اور ایک مرتبہ ٹونٹ کیا، ہاں بھائی علی کی ولایت بہت کہتے تھے نا، دیکھا کاٹ دی انگلیاں۔ اب وہ وہاں پہ بحث کیا کرتا؟ نہیں انگلیاں کاٹی میرا قصور۔ اس کا نام نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں، 2 صفحے کا قصیدہ ہے مولا کی شان میں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سزا کی وجہ سے میں ولایت کو چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں۔ اس پرابلم کی وجہ سے میں ولایت کو نہیں چھوڑوں گا، میں علی کی ولایت کو مانوں گا۔ میں جانتا ہوں علی نے جو کام کیا ہے وہ حق کام کیا ہے، مجھے سزا دی ہے تاکہ وہاں کی سزا سے بچ جاؤں۔ اس لیے تم اگر یہ چاہتے
حیدری تم اگر چاہتے ہو کہ میں علی کی ولایت سے انکار کر دوں، علی کے حکم کا انکار کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو اس پرابلم میں نہیں پھنسایا کہ یار میں غریب تھا، میں نے چوری کر لی، یا مثلا نہیں کی مجھے کچھ اور چاہیے تھا اور میں نے چوری کر لی، علی نے یہ کیا، میری انگلیاں کاٹ دی۔ بہت سے لوگ تو جو چلے گئے تھے کہ نہیں علی نے نہیں دیا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں تو پیسہ چاہیے تھا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ملیں گے، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ محب کے نام نہیں پتا، شاعر ہے اور اسے کہتے ہیں کہ علی کی شان میں قصیدے کہتا ہے، کہا کہ جاؤ جا کے خلیفہ کی شان میں قصیدہ، خلیفہ کی شان میں نہیں۔ اور بہت سے ایسے شاعر جو رسول اکرم کے زمانے میں ہیں، آفیشل شاعر ہے کہ جناب ہر بات پہ وہ حمد اور نعت جو ہے وہ کہہ دیتا تھا، اور غدیر کے موقع پر مولا کی شان میں قصیدہ کہا، لیکن 80 دن کے بعد آیا اور پہلے خلیفہ کی شان میں قصیدہ کہہ دیا۔ ہماری کتابوں کی تاریخ میں نہیں ملتا وہ۔ چلا کہ حسان بن ثابت، چلا کہ ہمارے پاس اب کوئی اس کا قصیدہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بقا صرف نام نامی ہے، علی سے ہوگی، اور کوئی بقا ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اس لیے بی بی اگر رد کر رہی ہیں اور بی بی کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تو پتہ ہے کہ کیا کام کر رہی ہیں۔ بی بی اپنے آپ کو ڈھال بنا کر آئی ہیں۔ فدق کا ذکر اگر نہیں کر رہی تو اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے اوپر یہ ٹونٹ کریں کہ بی بی جو ہے وہ پیسوں کے لیے آ گئی تھی۔ کیا ابن تیمیہ ملعون نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس لیے اصحاب نے رسول اکرم یا بی بی کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ حکومت کا مال رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مال کو بازیاب کرنے کے لیے، ریکور کرنے کے لیے گھر میں داخل، بھائی مان رہے ہو گھر میں داخل ہو گئے، ریزن تمہارا اپنا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بنی ہاشم کے، جناب زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بحث ہے تاریخی کہ وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی پہلے خلیفہ کی، اور کہتے ہیں ہم بیعت نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں رسول کے پیغام کو۔ لیکن دوسرے خلیفہ نے اتنا پیسہ دیا کہ جمل میں علی کے خلاف آگے کھڑے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اتنا پیسہ دیا زبیر اور طلحہ کو کہ جمل میں آ کر مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ مولا علی کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہمیں وہ خلافت قبول نہیں ہے، ہم آپ کی خلافت چاہتے ہیں۔ تو بہانے بنائے کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں، لیکن رسول گرامی جانتے ہیں جب شادی کا موقع ہے نا تو مولا کو بلایا، بھائی کتنے پیسے ہیں علی، کیا ہے تمہارے پاس؟ اب ہم تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے تھے شادیوں پہ، 8-10 لاکھ کے صرف جو ہے وہ برائڈل ڈریسز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر، پتہ نہیں کہاں جائیں گے ہم شو آف میں۔ بہرحال کفن اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ کا نہیں ملے گا۔ تو پوچھا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، اور ایک یہ ذرائع آرمر، سورڈ ہے، ہارس ہے اور آرمر ہے، 3 چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا تلوار تو تمہارے لیے ضروری ہے، گھوڑا بھی سوار ہو کر جانا ہے، یہ آرمر بیچ دو، یہ پروٹیکشن کے لیے، علی کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ احد کے مقام پر جا کے پڑھیے گا، جنگ احد میں جب بھاگ گئے سارے مسلمان، اور ان کی کتابوں کے مطابق 6-7 اصحاب باقی تھے اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ 6-7 بھی کیسے کر رہے تھے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ وہ ٹینک کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، فوج کے بھی فلمیں دکھا رہے ہوتے ہیں وار کی، تو دکھاتے ہیں ٹینک ہے اور اس کے پیچھے چھپ کے چل رہے ہیں، تو ایسے ہی وہ 6-7 بھی بیچارے کسی طرح سے رہ گئے اور پھنس گئے۔ بھائی اب یہیں کھڑے تھے، لڑ لو یا بہرحال کام تھا، نہیں بھاگے، کسی اور کا نہیں سنا، لیکن علی کے بدن پر 70 زخم تھے، 70 زخم تھے۔ اور جب رسول کی جان بچ گئی ہے تو اس کے بعد مولا علی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اتنا خون بہہ گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ آرمر انہوں نے کہا آرمر بھیج دو، آرمر اب اس سے پہلے بیچ چکے، شادی ہو رہی ہے۔ تو کون سپر بنے گا؟ کہا فاطمہ سپر بنے گی، تمہاری سپر ہے فاطمہ، تمہارا دفاع بغیر ذوالفقار کے فاطمہ کرے گی، جو دفاع تمہارا ہونا ہے وہ اور کوئی نہیں کرے گا، اس کو صرف اور صرف فاطمہ کرے گی، جس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوگی، بغیر تلوار کے للکارے گی،
نفاق کو ظاہر کرے گی، اس نفاق کو، اس ہپوکریسی کو کہ جس کو خداوند متعال قرآن میں ڈیفائن کرتا ہے یہ مسجد زرار ہے، اس کے پاس مت جائیے گا، نماز نہ پڑھیے گا۔ رسول اکرم خدا کے امر کے منتظر ہوتے تھے کہ میں نہ کہوں جب تک خدا نہ کہہ دے۔ ان کے چہروں سے نقاب کھینچیے بی بی نے خطبہ ارشاد فرما کر، قیامت تک کے لیے نفاق کو واضح کر دیا کہ دیکھو یہ خط صحیح نہیں ہے، یہ لائن صحیح نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہی ہوں، جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں وہی حقیقت ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے ہم بی بی ہمیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو جب بھی تمہاری زندگی میں مصیبت مشکل آئے، اس مصیبت مشکل کو، اس وقت 1000 علتیں ہوتی ہیں، 1000 ریزنز ہوتے ہیں اس پرابلمز کے۔ اب میں پیرنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں نہ ہو، صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار پیرنٹس ہوتا ہے بہت زیادہ اپنے بچوں کے اوپر نا، جوتے وہاں رکھو، پلیٹ وہاں رکھ دو، کتابیں یہاں رکھو، اس طرح سے اٹھا لو، پڑھ لو، فلاں کر لو، 50,000 چیزوں کے اوپر آرگیومنٹس کر دیتے ہیں، اصل چیز جو اس کے اوپر آرگیومنٹ نہیں کرتے۔ بچہ جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، یار مصیبت ہو گئی ابا کی، اماں نے مصیبت کر دیا، پڑھنا ہے سب ہو جائے گا، اب ہر چیز کے اوپر پڑھنا ہے، تو موبائل کیسے کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، فلاں دوست کا فون کیوں آ گیا، میسج کیوں کر دیا، واٹس ایپ پہ کیوں بیٹھو، تمہارا اسٹیٹس کھولو مجھے پتا ہو کہ آن لائن ہو یا نہیں ہو، کتنے گھنٹے کے لیے آن لائن ہو، ساری چیزوں میں بحث ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل ریزن کیا ہے جس کے اوپر بحث کرنی ہے؟ اصل ریزن یہ ہے کہ جناب ہی از ناٹ ٹیکنگ ہز ریسپانسبلٹی اور شی از ناٹ ٹیکنگ ہر ریسپانسبلٹی۔ اس ریسپانسبلٹی پہ اگر وہ بیٹا دیکھو 50 کام میں کر رہا ہوں، ایک کام تمہارے ذمہ داری سے انجام دے دو، کل کو میں نہیں ہوں گا، تمہیں اپنی زندگی کو اسی ریسپانسبلٹی کے ساتھ انجام دینا۔ ارریسپانسبل افراد کی ضرورت نہیں ہے، یو شوڈ میک یور سیلف ریسپانسبل۔ ایک کام دیتے ہیں، اس لیے ہمارے بہت اچھے عالم انہوں نے کہا، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں مولانا بچے جو ہیں وہ بات سنتے ہی نہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، پیرنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں سارے بچے بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کہا وظیفہ بتا دیں، انہوں نے کہا وظیفہ نہیں بتا رہا، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ جائیں تو گروسری اپنے بچوں سے کہیں کر کر آئیں، میک دیم ریسپانسبل فار ڈوئنگ سم تھنگ۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھو مسائل میں نہ الجھ جاؤ، فدق مانگوں گی، 75,000 درہم مانگوں، کس نے کہا؟ اصل مسئلہ کوئی 75,000 درہم اور دینار تھوڑی ہیں۔ اگر آتے ہیں مولا کے صحابی اور کہتے ہیں 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، گھر کے اندر بھی فاقہ ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جاؤ یہ پتھر اٹھا لو، پتھر اٹھاتے ہیں تو سونے کا پتھر ہے۔ علی کے لیے 70,000 درہم دینار کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور وہ علی کا ایسا چاہنے والا کہ اس پتھر کو بھی توڑتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ مولا نے پوچھا یہ پھینک کیوں دیا؟ کہا مولا آپ نے دیا، دوبارہ بھی دے دیں گے۔ اعتماد تو کر کے دیکھو۔ ہم تو اپنی نظریں جو ہیں وہ بات مکمل ہونے کے بعد دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے۔ ہمیں تو اتنا اعتماد نہیں ہے اپنے مولا پہ کہ ہماری نظر مکمل ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں ہو جائے مولا پھر دیکھ دوں گا۔ بھائی پہلے دیکھ دے دو تو دیکھو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ہو نہ ہو میں نے تو اپنی نیت کو ظاہر کر دیا، مولا آپ کی خدمت میں دینی تھی دے دی، تو اگر نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے؟ یہ اعتماد ہے۔ بی بی فرما رہی ہیں دیکھو ان چیزوں میں نہ الجھو، یا آج کی دنیا میں مت الجھو۔ Don't involve yourself in these things کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، just keep up doing and making your line۔ یہ لائن ہے، خط ملا ہوا ہے، اس کے لیے جتنے سجدے کر لیں ناممکن ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر دیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، لیکن جتنا بھی اسٹیٹس ہے وہ میری اپنی ایفرٹ سے ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا۔ معجزہ ہونا تو کربلا میں ہو جاتا، معجزہ ہونا ہوتا تو 5 سال کی عمر میں غائب نہ کرتا خدا، معجزہ ظاہر کر دیتا۔ معجزہ ہونا ہوتا تو مولا پہ کوئی تلوار نہ چلاتا۔ اس لیے there will be no miracles when Imam is going to return from his occultation. No. اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کو نظر میں رکھنا ہے، وہ ہدف رکھنا ہے، وہ ٹارگٹ رکھنا ہے۔ لوگ آگے کہہ رہے ہیں ائمہ سے آپ کے پاس افراد نہیں ہیں، آئیے انقلاب کر دیجئے، اٹھیے، تلواریں 1000۔ کس لیے اٹھے؟ بھائی ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہمیں انوالو نہ کرو یہاں پر، ہم اپنے کاموں کو جانتے ہیں۔ ابو سفیان آیا تھا نا مولا کے پاس، اٹھیے بس یہ بھر دوں گا، مدینے کی گلیوں کو بھر دوں گا سواروں سے۔ مولا کو پتہ ہے، مولا کا مسئلہ خلافت تھوڑی ہے،
یہ ظاہری خلافت مولا اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو آج آپ ہم سب کے سامنے موجود ہے. Is it very much possible, یہ میرا لفظ ہے کیونکہ کمی نہیں ہے, لفظوں کی کمی ہے. اللہ can make everyone to perform prayers. Possible کی وہ کر سکتا ہے. He is not doing because he is not forcing. He is making us accountable. افتخار صاحب آپ کے پاس تھی طاقت, آپ نے نہیں کیا, that's why you are responsible. بی بی کہہ رہی میں وہاں پہ لے کر جانا چاہتی ہوں تمہیں. میرا مسئلہ وہ ہے, خدا نے ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے, میری جنت کو بھر دو. وہ افراد دو اور ہیں جو توحید والوں کو کہتے ہیں کافر کافر, تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ. یہ اللہ کے سچے نمائندے اور ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ کہتے ہیں تم بھی آ جاؤ خدا کی طرف, تم بھی آ جاؤ خدا کی طرف. اب میں مثال دے دوں, ہے مصائب کا ٹکڑا لیکن بہرحال مثال دے دوں. وہ آخری وقت ہے, گودال قتل گاہ میں موجود ہیں. ایک غیر قاتل آگے بڑھتا ہے کہ امام کی گردن کو کاٹ لے. امام ایک مرتبہ سجدے سے سر بلند کرتے ہیں, فرماتے ہیں تیرا نام نہیں ہے میرے قاتلوں میں, اپنے آپ کو انوالو نہ کر. پاگل ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ شخص اس وقت بھی میری جان بچا رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں صبر ان کا, ہدایت, رحمت. الرحمت الواسعہ دعائے عہد کے اندر مولا کا لقب ہے. وہ رحمت جو پھیلی ہوئی ہے, وہ مرسی جو پھیلی ہوئی ہے, ہم سوچ سکتے ہیں کہاں تک جا کر بچا رہے ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں عبید اللہ ابن جوفی سے, آ جاؤ یار, تمہارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے, تمہاری تلوار نہیں چاہیے, تمہارا گھوڑا نہیں چاہیے, تمہاری زیرہ نہیں چاہیے, مجھے تو تم چاہیے تاکہ میں تمہیں نجات دے دوں. تم کیا سمجھتے تمہارے پیسے چاہیے مولا کو, میری کوئی چیز, یہ تقریر چاہیے, میں چاہیے ہوں تاکہ اس کو نجات دے دیں. یہ اللہ کا بندہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے یہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. اس لیے 8ویں امام سے پوچھا تھا, بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ حدیث میرے لیے ہے. 8ویں امام سے پوچھا, کس نے, اس ملعون نے, اور کہنے لگا کیا یہ جو آپ کے جد بزرگوار کے لیے ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ قسیم نار والجنہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ قسیم نار والجنہ یہاں سے کاٹنے کا, تو کیا سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے لے کر جائیں گے؟ نہیں, جب محشر ہو جائے گا, سارے لوگ جہنم میں اور جنت میں چلے جائیں گے, تو ایک مرتبہ خداوند متعال میرے جد کی ولایت کو جہنمیوں کے اوپر آشکار کرے گا اور کہے گا وہاں پر بھی جو سمجھ گیا وہ نجات پا جائے گا. اس ولایت کو بچانے کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہے. وہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلی, وہ مشہور روایت ہے نا, کہا کہ آیا ہے اندھا صحابی ہے, جب آ گیا تو بیوی جو ہے وہ پردہ اور حجاب کر آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا, میں تو دیکھ سکتی ہوں. بیوی آپ نکل کر جا رہی ہیں تو کوئی تو اہم چیز ہوگی نا, باغ نہیں ہے. وہ ولایت ہے جو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہمیں بے سرپرست کے نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ ہمارے سر پر کوئی نہ ہو. ہم کہ نہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی کو نہیں چاہتے. ہماری عقل ہے بھائی, ہماری عقل نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. میٹا فزکس میں بیونڈ دیز لمٹس ہمارے ذہن میں کچھ نہیں آتا. اس لیے مولا فرما رہے ہیں آسمان کے راستوں کو میں زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. آؤ مجھ سے پوچھو, میں تمہیں نجات دلوا دوں گا, تمہیں پار لگا دوں گا. سفن النجات, ہمارے سارے آئمہ سب نے ٹائٹل دیا ہے. کون ہے ہم نجات کی کشتیاں ہیں. لیکن حسین کی کشتی اوسع و اسرع, بڑی بھی ہے اور بہت تیز جاتی ہے, بہت اسپیڈ والی ہے. کہاں لے کر جا رہی ہے مولا؟ نجات دلوانے تمہیں. نجات. بی بی دیکھ رہی ہیں امت میں فساد ہوگا, ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا جائے گا, قتل و غارت گری ہوگی, اس سے بچانا ہے. نہ یہ کہ میرے بابا کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں, لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یہی وہ مقام شفاعت محمود ہے کہ جو رسول اکرم کو دیا گیا, جس میں لوائے رحمت جو ہے وہ مولا متقیان کے ہاتھ میں ہوگا. وہ علم, وہ پرچم, وہ فلیگ جو رحمت کا ہے وہ مولا کے ہاتھ میں ہوگا. اور وہاں پر رسول اکرم تشریف فرما ہوں گے. جب اولو العزم انبیاء کی امتیں ان کا دامن پکڑیں گی, کیا نجات دلانی ہے, تو ایک مرتبہ رسول اکرم کی طرف دیکھیں گے. معصوم سے پوچھا کیا ان انبیاء کو شفاعت کا حق نہیں ہے؟ کہا اپنی زندگی میں خدا سے ایک سوال کر دیا تھا, اس لیے حق کے شفاعت سے محروم ہو گئے. کیا رسول اکرم نہیں کہہ کے جا سکتے تھے خدایا میری بیٹی کے ساتھ یہ نہ کر؟ کیا خدا نہ مانگتا؟
لیکن یہ کل عرض کیا خریدار ہیں، کہتے نہیں خدایا ہم نجات دلائیں گے ان بھٹکے ہوئوں کو، افتخار عابد جیسے لوگوں کو ہم نجات دلائیں گے، یا ہمارے در پر آئیں گے نجات پائیں گے۔ ہماری نجات نہیں ہے کہیں، ہمارا سروائیول نہیں ہے کہیں سوائے ان ناموں سے۔ یہ وہ مٹی ہے جو خدا نے معصومین کے ناموں سے ہمارے لیے بنائی، اور اس میں بچی ہوئی مٹی سے ہمیں خلق کیا۔ درود بھیج دے گا محمد و آل محمد۔ صلی بی بی کا یہ خطبہ اہم ہے، اب 20 دن ہے، کوشش کریں پڑھیں، ترجمے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں کہ ہم اس سے کچھ ہدایت، کچھ مقام کچھ حاصل کر سکیں، کہیں تک پہنچ سکیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ذکر ختم نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ تفکر، جتنا زیادہ سوچ ہم ان اقوال پہ اور ان شخصیات پہ دیں گے، اتنا ہی زیادہ روح پروان چڑھتی ہے، اتنی ہی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سول کی، اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہمارے دوست نے بہت اچھی مثال دی، شاید آپ نے سنی ہو لیکن بہت ویلڈ ہے۔ بچہ جو ہے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جہاز کتنے بڑے ہیں، کیا ہیں، تو وہ جتنا دور ہوتا ہے اس کو چھوٹا نظر آتا ہے ایروپلین، آپ سب آسمان پہ دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ ڈپارچر لانچ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جہاز کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ جہاز ہے اتنا بڑا، تو آپ جتنا نزدیک آتے ہیں اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جو افراد نزدیک ہوتے ہیں خدا ان کو قتل کر کر ان سے حساب لیتا ہے، اس عشق میں قتل کر دیتا ہے، اس عشق میں مار دیتا ہے۔ تو اس عشق میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے خریدار ہیں۔ قتل ہو یا قتل ہونا کیا ہے، کوئی مقام ہے؟ قتل ہونا کچھ نہیں ہے۔ معصوم تو معصوم، زینب کبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلہ، کس کے بعد؟ کربلا کے بعد۔ کس کے بعد؟ ان تمام حوادث کے بعد، چادر چھننے کے بعد، ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال خدا کے، بیوٹی آف گاڈ، اتنے تمام مصائب میں۔ کیوں؟ کیونکہ خریدار عشق ہے، وہ عشق کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے عشق کیا ہے خدا سے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے، وہ عشق ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اس لیے کبھی ان کے یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں سمجھ سکتے مولا کے درجات کو، کیونکہ کہیں ایک دفعہ ایک جگہ پہ استر نہیں ہے، سٹینڈ نہیں ہے۔ وہ جتنی تسبیح کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے معصومین کے لیے فرماتے ہیں، اب یہ بات ذہن میں رکھیے، نوجوانوں کے لیے بھی، کیا فرماتے ہیں کہ معصومین کا ڈفرنس کیا ہے خدا سے؟ خدا سے کیا ڈفرنس ہے؟ خدا کی ابتدا نہیں ہے، there is no time for God۔ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ نہیں ہے۔ اگر سٹارٹ کہیں سے ہوتا تو اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں تھا۔ معصومین کی ابتدا ہے کہ خدا نے کہیں پر خلق کیا۔ اب اس کی اگر آپ روایات جا کے دیکھیں گے، جیسے میں کہہ رہا تھا نور کی، تو 8-10 مثلا 14,000 سال پہلے، 40,000 سال پہلے، آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے، ملائکہ کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، زمین و زماں کی خلقت سے 4,000 پہلے۔ اب یہ 1,000 کیسے کم ہم نہیں جانتے، لیکن وہی بتا رہے ہیں کہ جب جناب آدم خلق ہو گئے and he was created by اللہ، تو ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال پوچھا خدا سے، کہنے لگے خدا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی خاک کے پیکر بنائے ہیں؟ جس مٹیریل سے مجھے خلق کیا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا؟ خدا نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بنایا، تو پہلا آدم ہے۔ تو کہا پھر یہ کون ہیں جو مجھ جیسے نظر آ رہے ہیں؟ کہا ان کی وجہ سے تمہیں خلق کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ تو جناب آدم، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کسی کی بھی نجات کا دار و مدار ان کے حب اور بغض کے اوپر ہے۔ اور اگر رسول اکرم یہ فرما کر چلے جائیں کہ وہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اگر وہ ناراض ہو تو میں ناراض ہوں گا، میں ناراض ہوں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار۔ برائے خوشنودی شہزادی سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔
تو اگر سلام کا جواب نہیں دے رہی تو ناراض ہیں. اگر یہ وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ رات میں دفنانا، تو یہاں پہ 2 روایات موجود ہیں، بلکہ سب نے یہ روایات کی ہیں، اور ہو سکتا ہے دونوں وصیتیں فرمائیں بی بی نے کہ رات میں دفنائیے گا. نام لیا کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہو دیجیے گا. وہ جنازے میں شریک نہ ہو میرے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے مجھ کے اوپر. ان کو آنے کا اتنی بھی رحمت نازل نہیں کرنا چاہتی بی بی. رحمت کی مستحق نہیں ہے. کیوں مستحق نہیں ہے؟ اپنے لیے نہیں کیا، نسلوں کو جھونک رہے ہیں جہنم کے اندر. اس لیے بی بی ناراض ہے، نہ اس بات کی وجہ سے ناراض ہے. بس اب بہرحال وقت گزر گیا. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ جنازہ آمادہ ہو گیا اور عجیب رسم ہے، اہل بیت کے یہاں سے جنازے رات میں نکل گئے. جب مدینے میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی نا، تو کہتے ہیں مدینے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. کس کا جنازہ تھا؟ جس کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے کر آئے تھے. کس کا جنازہ تھا؟ جس کو اس کے گھر والوں کے ساتھ شہر شہر گھمایا تھا. لیکن اس کے باوجود، لیکن افسوس بی بی کے جنازے میں 7 افراد ہیں. بس کہتے ہیں یا مولا نے اور امام حسن اور حسین نے نماز جنازہ پڑھی، کچھ کہتے ہیں مرداد بھی تھے، عمار یاسر بھی تھے، کچھ کہتے ہیں جناب عباس ابن مطلب بھی تھے، کچھ کہتے ہیں زبیر بھی موجود تھے. 7 یا 9 افراد کی یہ گنتی ہے بی بی کے جنازے کے لیے. اور بس اب ایک مرتبہ جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. 2 چھوٹی بچیاں، ایک 4 سال کی زینب کبریٰ ہے، ایک 3 سال کی جناب ام کلثوم موجود ہے. اور جب ایک مرتبہ آواز بلند کر کے بی بی رونا چاہتی ہے تو مولا سلمان سے کہتے ہیں جاؤ جا کے زینب سے کہو آواز بلند نہ کرنا. میں کہوں گا بس مولا یہ جو آواز آپ نے کم کروائی ہے زینب کی، اب کربلا میں آ کے دیکھیے اگر زینب رونا چاہے بھی تو رو نہیں سکتی. تازیانے مارے جاتے ہیں، درے مارے جاتے ہیں، تماچے مارے جاتے ہیں کہ گریہ نہ کرو. یہ زینب ہے 4 سال کی عمر میں وہ مصیبتیں دیکھ رہی ہے کہ جو 51 سال کی عمر میں کربلا میں دیکھ رہی ہے. اب میں سوال پوچھوں گا، کیا بچوں کے لیے بچپن میں مشکلات دیکھنا مشکل ہے یا بڑی عمر میں دیکھنا مشکل ہے؟ اگر میں کہوں بی بی زینب آپ کربلا میں زیادہ پریشان تھی یا مدینے میں زیادہ پریشان تھی، تو کہے گی آؤ میں تمہیں مدینے میں کربلا دکھاؤں. ارے اگر مولا کو اکیلے نہ چھوڑا ہوتا تو حسین کو بھی کوئی اکیلے نہ چھوڑتا. اگر مولا کے خیموں کو آگ لگائی تو مدینے میں میری مادر گرامی کے دروازے پر آگ لگائی. بس ایک عرض کروں گا، پرسوں کا واقعہ عرض کیا تھا. ایک مرتبہ جب بی بی گئی ہے مسجد میں، مولا کی گردن پہ تلوار لگی ہوئی ہے اور بی بی کہتی ہے میں اپنے بال کھول دوں گی. ہاں بی بی نے وہ منظر نہ دیکھا کہ علی کی گردن اور جسم میں جدائی ہوتی، لیکن یہ زینب کبریٰ جب ایک مرتبہ دلائے زینب یہاں پہ آئے تو دیکھا کہ شمرون جالس علی صدرہی. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا واہ محمد واہ علی، ارے عمر سعد افیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ زہرا کے ماں جائے کو، ارے زہرا کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا. یہ زینب خاموش کھڑی ہوئی ہے، اپنی مادر گرامی کا جنازہ دیکھ رہی ہے. جنازہ چلا، امام امیر المومنین نے دفنایا. بس ایک مرتبہ محرم لوگ موجود ہیں، نامحرم ہٹ گئے. مولا کا پہلا مرثیہ جناب فاطمہ کے غم میں موجود. ایک مرتبہ رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا صبر ختم ہو گیا، اب علی کو راتوں میں نیند نہ آئے گی. اب میں اس امر کا منتظر ہوں جو خدا نے آپ کے لیے انجام دیا، اور آپ کی جگہ پر بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. بس یہ جملات ہیں. اور ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا مولا نے، کہا آپ کی بیٹی یہ جو
امانت مدینے نہ لے کے جا سکی ہوگی. بس وعدہ دو جملوں کی زحمت. ایک مرتبہ جو اس مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ امانت جو آپ نے دی تھی میں آپ کو لوٹا رہا ہوں, لیکن زہرا نے مجھے بتایا نہیں کہ اس میں کیا غم ٹوٹے. اس سے کہیے گا کہ یہ آپ کو بتائے کہ کس نے تماچے مارے, کس نے ہاتھوں کو شل کیا, کس نے سر پر تلوار کا نیام ڈالا. یہ مجھے بتائے بغیر اس دنیا سے چلی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدایا ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا جو افراد بھی ان مجالس کی انعقاد میں شریک ہوئے, خدایا ان کی حاجات شریعہ کو قبول فرما. خدایا ان کے بچوں میں حب اہل بیت کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھ. ان کے نسلوں میں اس حب میں اضافہ فرما, معرفت امام میں اضافہ فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے اس فرش اعضا کا, اس کمیونٹی میں جو افراد بیمار ہیں خدایا ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عنایت فرما. خدایا جو افراد مشکلات میں ہیں, اقتصادی مشکلات میں, اکنامکلی پریشان ہیں, خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما. خدایا ان کو مصیبتوں میں صبر کی توفیق عنایت فرما. خدایا نوجوانوں کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے گھروں کو, ہمارے دلوں کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور فرما. ہمیں امام زمانہ کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Fatima Zahra, 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 Fatima Zahra. Haiye Zahra ہائے زہرا تیری تنہا ہی علی کی, ہائے بہرا